السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے قیام کے اسباب۔ مسلم لیگ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہونے لگے۔ اس وقت کے مسلم اکابرین میں سے سر سید احمد خان نے اپنی سیاسی بصیرت کے باعث مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کی طرح تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہیں سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی اتار چڑھاؤ سے آگاہی حاصل ہو۔ لیکن بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے، اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک ان کی ایک نمائندہ جماعت نہ ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان سیاسی طور پر منظم نہ ہوئے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور اپنا تشخص قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، جس کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام کے درج ذیل اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلے اردو کے بجائے ہندی بطور سرکاری زبان۔ برعظیم میں مسلمانوں کی آمد سے قبل بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد تمام زبانوں کے میلاب سے اردو نے جنم لیا۔ اس وقت سے لے کر جنگ آزادی تک اردو زبان ہی رائج رہی، لیکن 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں اردو کے بجائے ہندی زبان کو رائج کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی سر توڑ کوششیں کی اور 1882 میں ہنٹر کمیشن کی ایک یادداشت روانہ کی، جس کے ذریعے تعلیم بھی ہندی زبان کو بنانے کا مطالبہ کیا گیا، یعنی کہ ہندی میں تعلیم دی جائے۔ حالانکہ اردو زبان کافی عرصے سے رائج تھی، جس سے لوگ مانوس ہو چکے تھے، اور ہندی زبان کو نئے سرے سے متعارف کرانا تھا، جس کی وجہ اردو کو ہٹانا نہ تھا بلکہ اصل دشمنی مسلمانوں سے تھی، اور یہ زبان بھی انہوں نے ہی متعارف کرائی تھی۔ اس لیے اس دشمنی اور تعصب کی بنا پر اردو زبان کو ہٹا کر ہندی زبان کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کو مسلمانوں نے فوراً سمجھ لیا اور اپنے تحفظ کے لیے ایک نمائندہ تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ کانگریس کا یک طرفہ کردار۔ کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام عوام کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس میں چند ایسے انتہا پسند ہندوؤں کی شمولیت کی وجہ سے جو کہ مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، ہندوؤں کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھا اور ہر میدان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لہٰذا ان حالات میں مسلمانوں کے مقاصد پورے ہونا بہت مشکل تھا، جس کی بنا پر اپنے تحفظ کی سوچ پیدا ہوئی۔ ہندو مسلم فسادات۔ مسلمانوں کے نزدیک حلال جانوروں میں گائے بھی آتی ہے، جس کے گوشت مسلمان کھاتے ہیں، جبکہ ہندو اسے مقدس جانور تصور کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچانا گناہ تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا گائے ذبح کرنا بھی گائے کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے مترادف تصور تھا، جس کی بنا پر ان میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے گائے کی حفاظت کرنے کے لیے تنظیمیں بنا رکھی تھیں تاکہ اس مقدس جانور کی حفاظت کی جا سکے۔ چونکہ مسلمان اس کا گوشت کھاتے تھے اور حلال جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہندو بھی مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر اوقات نماز باجماعت کے وقت مساجد کے آگے بینڈ باجے بجاتے اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے تاکہ مذہبی طور پر ان کے جذبات مجروح ہوں۔ اس طرح دونوں میں اکثر اوقات لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی خلیج پیدا ہوتی رہی۔ معتصبانہ تحریکوں کا آغاز۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں نے کئی معتصبانہ تحریکوں نے جنم لیا، جن میں انہوں نے ہر حیلے بہانے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیچڑ اچھالنے سے گریز نہ کیا تاکہ مسلمان ہندو لٹریچر سے متاثر ہو کر مذہب اسلام سے دور ہو جائیں، ہندو مت قبول کر لیں۔ وہ اکثر یہ نعرہ بھی لگاتے تھے کہ مسلمان ہندو مت قبول کر لیں، بصورت دیگر یہ ملک چھوڑ جائیں۔ ہندو محاسبہ کے قیام نے مسلمانوں کے خلاف انتہا کر دی اور مسلمانوں کے سخت مخالفت کی، جس کی بنا پر مسلمان ہندو سے متنفر ہونے لگے اور اپنے لیے ایک طاقت کی ضرورت محسوس کرنے لگے جو ان کی قیادت کر سکے اور ان کا تحفظ کر سکے۔ ہندو لٹریچر۔ 19ویں صدی کے آخر میں بنگالی اور مرہٹی زبانوں میں ایسا لٹریچر شائع ہوا جس میں مسلمانوں کو غاصب اور ڈاکو قرار دیا گیا۔ ایسی ہی ایک کتاب کا گیت وندے ماترم ہندو کا قومی ترانہ بن چکا تھا۔ اسی دور میں سیوا جی مرہٹا کو آزادی ہند کا ہیرو قرار دیا گیا۔ جدید ہندو ادب نے ہندو مسلم منافرت میں اضافہ کر دیا۔ بنگال کی تقسیم۔ لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور ہندوؤں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔
جس کی بنا پر کانگریس نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور اس کی تنسیخ کا مطالبہ کر دیا، جس پر مسلمان یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ہندو مسلمانوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتے۔ چونکہ کانگریس نے اس میں ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی بھی ایک نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو ان کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ انگلستان میں لبرل پارٹی کی کامیابی۔ 1905 کے انتخابات میں انگلستان میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آ گئی اور ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے نفاذ کا ارادہ ظاہر کیا۔ چونکہ انگریز حکمران کا جھکاؤ ہندوؤں کی طرف تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بھی اپنے تحفظ کے لیے سوچنے پر آمادہ ہو گئے۔ شملہ وفد کی حوصلہ افزائی۔ 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں 35 مسلمان لیڈروں کا ایک وفد وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں جا کر ملا اور مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے، جس کو اس نے پذیرائی بخشی اور ان کے مطالبات سے اتفاق کیا۔ اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی حوصلہ افزائی پر ایک نمائندہ جماعت کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تاکہ اس کے تحت باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کیا جا سکے۔